وعلیکم السلام۔ یہ سوالوں کے جواب میں نے پڑھے ہیں۔ اصل میں جب قرآن کے اوپر عقیدہ اگر یہ لوگ بنا لیتے تو یہ اس طرح کی ٹھوکر نہ کھاتے۔ جب قرآن نے یہ عقیدہ دے دیا ہے کہ روح کے نکلنے کو موت کہتے ہیں، اس جسم کے اندر روح کے آنے کو زندگی کہتے ہیں، جس طرح یہ خود بھی کہہ رہے ہیں، تو جب روح نکل جاتی ہے تو قیامت سے پہلے واپس نہیں آتی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، بے شمار آیات ہیں اس کے اوپر۔ کاش یہ اس کے اوپر ایک دفعہ ایمان بنا لیتے۔ اب چونکہ ان کے بڑے بزرگ یہ عقیدہ دے گئے، جس طرح ابن کثیر نے یہ کہا ہے کہ ایک روح نکلنے کے بعد پھر اس کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے اس جسم کے ساتھ، تو یہ کفر کیا ہے انہوں نے کتاب اللہ کا۔ تو اب یہ انہوں نے اس طرح یہ عقیدہ بنا لیا ہے ابن کثیر کی وجہ سے کہ روح کا ایک تعلق سا قائم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ برا بن اعظم والی روایت لاتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے خلاف جا رہی ہے، اور وہ منکر روایت ہے۔ اگر ہم انصاف پسند نہ ہوتے تو ہم وہ اپنے حق میں پیش کرتے، لیکن چونکہ وہ روایت ہی صحیح نہیں ہے اور وہ روایت ان کے خلاف جا رہی ہے، ہمارے حق میں جا رہی ہے۔ اگر وہ صحیح روایت ہوتی تو ہمارے حق میں جاتی ہے، کہ اس میں آتا ہے اسی روایت کے اندر کہ پھر وہ اس قبر میں ایسے عہدے فنکار مارتے ہیں کہ اگر وہ زمین پر فنکار مار دیں تو زمین پر سبزہ ہی نہ ہوگے۔ جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں اسی زمینی قبر کے اندر ہوتا ہے، تو وہ تو زمینی قبر میں فنکارے مار رہے ہیں، تو پھر زمین پر سبزہ بھی اگ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو یہ ان کے خلاف جاتی ہے، لیکن یہ غور نہیں کرتے ہیں۔ پھر ان کا یہ عقیدہ کہ علیین کے اندر وہ روحوں کے ٹھکانے ہیں، اور پھر کہتے ہیں علیین آسمانوں کے اوپر روحوں کے ٹھکانے، اور سجین 7 زمینوں کے نیچے۔ تو اس زمین کے نیچے اس انداز سے یہ وہ کہتے ہیں وہاں جہنم ہے یا وہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو یہ ان کا غلط عقیدہ ہے۔ جنت ہے، جہنم ہے، برزخ ہے، یہ سب اوپر کا معاملہ ہے۔ اور یہ علیین اور سجین کو روحوں کے ٹھکانے بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر اس قبر کے ساتھ بھی کنیکشن ملا دیتے ہیں۔ تو روح یہ کیسی ہے ان کی کہ جو سجین میں ہے، علیین میں، اور اس کا کنیکشن ادھر قائم ہو گیا ہے؟ حالانکہ علیین اور سجین روحوں کی جگہ نہیں ہے، وہ تو کتاب مرقوم کہا گیا ہے۔ علیین نیک لوگوں کے اعمال ناموں کے دفتر ہیں، روحوں کی جگہ نہیں ہے، اور سجین برے لوگوں کے اعمال ناموں کے دفتر ہیں، وہ روحوں کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کا ایک غلط عقیدہ ہے۔ اور پھر دیکھیے آگے آ کے جس طرح انہوں نے یہ دوسرے معاملات میں بھی کہ اسی کے اندر، اس قبر کے اندر وہ تعلق قائم ہونے کے بعد اسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے، منکر نکیر یہاں اس قبر میں آ جاتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ جو ہے نا، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ شرک کی جڑ ہے۔ شرک کی جڑ کے اوپر تیشہ چلایا گیا ہے اس دور کے اندر، جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جڑ کو کاٹ دیا ہے دلائل سے، قرآن کے دلائل سے، صحیح حدیث کے دلائل سے۔ تو اب یہ ان کی اپنی مرضی ہے، اگر یہ شرک کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی آخرت برباد ہے، ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا اپنے اکابرین کے ساتھ، جنہوں نے یہ عود روح فی القبر کا عقیدہ دیا، چاہے احمد ابن حنبل ہوں، بعد میں اسی کو آگے بڑھایا ہے ابن تیمیہ نے، اور ابن قیم نے تو کمال کر دکھایا ہے۔ کتاب الروح ساری قبر پرستی کا مواد اس نے فراہم کر دیا ہے کتاب الروح کے اندر۔ تو یہ ان کے مشاہیر ہیں، ان کے اکابرین ہیں، ان کا نام سن کے ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ تو ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے بھائی، ہم تو اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لائے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث نے جو اس کی تشریح کی ہے، اور اللہ کی کتاب اس مردے کو مردہ کہتی ہے، اموات غیر احیاء، یہ مردہ ان میں غیر احیاء، ان میں حیات نہیں ہے۔ ثم انکم بعد ذلک المیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس زندگی کے بعد موت ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن روحیں ان جسموں میں ڈالی جائیں گی، ان جسموں کو دوبارہ بنائے گا۔ جن کو قبریں ملی ہیں، وہ قبروں کے اندر جو ان کے جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، پنجر ہو گئے، ہڈیاں، ان کو دوبارہ بنایا جائے گا، خلق جدید ہے۔ اور جن کو جانور کھا گئے یا سمندر میں ڈوب گئے یا راکھ بن گئے، وہ بھی اسی دنیا میں رہے، بہت ہی معمولی وہ ذرہ ہوتا ہے اجنہ ذنب، جو برباد نہیں ہوتا ہے، گویا انسان کا بیج ہے۔ تو جہاں بھی ہوتا ہے اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کے جسم کو بنائے گا، اور پھر اوپر سے روحیں قیامت کے دن چھوڑ دی جائیں گی، اور وہ اپنے اپنے جسموں کے اندر آئیں گی۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ باقی یہ کہنا کہ اس کا کنیکشن یہاں مل جاتا ہے، یہ خالص قبر پرستی ہے، اور ان کا یہ کنیکشن شرک کے ساتھ کنیکشن ہے۔
اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.